مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 2 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 2025 عیسوی۔ موضوع سورہ فاتحہ کے مقاصد۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا، یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس نے حمد کو اپنے رازوں کا آغاز اور اپنے فیصلوں اور تقدیروں کا اختتام بنایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے خود کی تعریف کی، چنانچہ انہوں نے اس کی تعریف کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے قرآن کو اپنی سب سے بڑی دلیل اور سب سے روشن راہ بنائی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کی ان کے رب نے اپنی واضح کتاب سے تائید فرمائی، جس کتاب کے معجزات ظاہر ہوئے اور جس کی آیات نے ساری مخلوقات کو مبہوت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے افضل درود اور سب سے پاکیزہ سلامتی نازل کرے ہمارے نبی محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے حق علم اور پرچم سربلند ہوئے، اور تابعین پر اور ان پر جو تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی بہترین مشعل اور سب سے عظیم معیار و پیمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، اور جان لو سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدتر امور وہ ہیں جو دین میں نئے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مومنو، بے شک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی معزز کتاب سے نوازا، ایسی کتاب کی نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکمت والے حمد کے لائق رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہمارے پاس یہ کتاب خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تاکہ وہ ہمیں بھلائی کی راہ دکھائیں، اور یہ بھلائی سب سے عظیم ہے۔ یہی وہ میٹھا چشمہ ہے جو کبھی نہیں سوکھے گا اور جس کا پانی کبھی بدمزہ نہ ہوگا۔ یہ وسیع خزانہ ہے جس کو خرچ کرنے سے اس میں جدت و کثرت پیدا ہوتی ہے، اور جس کی بار بار تلاوت کرنے سے اس کی حلاوت اور رونق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے خزانے صرف ان کو عطا کیے جاتے ہیں جو اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی طرف اپنے کان لگائیں اور حاضر دماغ رہیں۔ اے قرآن کے حامل، پڑھو اور بلند ہو جاؤ، خوبصورت انداز میں تلاوت کرو۔ تم ہی ربانی مومن ہو، قرآن میں مگن ہو کر خواہشات کی دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر مہربان خالق سے مدد طلب کرو۔ نیک بخت وہ ہے جو اپنی توجہ قرآن کی طرف مرکوز کرے، اپنے فکر و عزم کو اس پر موقوف کرے۔ توفیق یافتہ وہ ہے جسے اللہ اس میں تدبر کی توفیق دے اور اس سے نصیحت کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے چنے، چنانچہ وہ اس کے باغات سے خوشہ چینی کرے اور اس کے چشموں سے سیراب ہو۔ یہ دلوں کے لیے شبنم سے بھی زیادہ تازگی بخش ہے اور آنکھوں کے لیے نیند سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ مسلمانوں، اس دور میں جب کہ یہ مادی اور سماجی کشمکش، کردار و اخلاق کے مظاہر ربانی شریعت کے متعلق منحرف نظریات سے ٹھاٹھے مار رہا ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن کی ہدایات اور آداب کی طرف لوٹیں، کیونکہ اسی میں عمدہ تربیت کے اصول اور دائمی تمدن کی بنیادیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ لوگوں کو آپ بہت زیادہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں سے اسی کے ذریعے خطاب فرماتے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس یاد دہانی کرو قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے اندر موجود امراض
امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اللہ کی کتاب سب سے مضبوط اور درست کلام ہے، اور اس کے ذریعے ہدایت کا سورج تمام انسانوں پر طلوع ہوا اور اس کے کمال کو کبھی زوال نہیں۔ اسلامی بھائیوں، قرآن کی سب سے عظیم سورہ کے ساتھ کچھ دیر ٹھہرتے ہیں۔ وہ سورت جسے مسلمان صرف فرض نمازوں میں 17 بار پڑھتا ہے اور جس کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز ایسی سورہ سے فرمایا ہے جو ام القرآن، سبع مثانی اور قرآن عظیم کہلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ جس کا نام ہے قرآن کی سب سے عظیم سورت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ کی زبانی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھلاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم ہے، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے تو ابو سعید نے کہا، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں تم ان میں سے کچھ بھی پڑھو گے تو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ اس سورت کا نام صلاح یعنی نماز بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے صحیح حدیث قدسی میں فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میں کہتا ہوں یہ بندے کے لیے ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ، سورۃ الفاتحہ میں اعلیٰ بنیادی مقاصد ہیں اور کوئی اور سورہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ اس کے مقام پر آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے تورات، انجیل، زبور میں اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ یہ سورت قرآن کے بنیادی اصول، توحید کے قواعد، جامع دعا کو سموئے ہوئی ہے، اور یہ رقیہ ہے جس میں شفا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر بروایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ثابت ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے فضائل، ہدایات، مقام و مرتبہ اور اس میں موجود توحید، دین کے اصول و قواعد اور مقاصد، حمد و ثنا اور دعا پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ ایمانی بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کا آغاز اللہ تعالی کی حمد سے ہوا ہے، اور حمد کا مطلب ہے اللہ عز و جل کی کامل تعریف اور خالص شکر، اس کی نعمت اور ہدایت کا اعتراف، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی مدح و ثنا محبوب نہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے خود اپنی مدح و ثنا کی اور حمد کو اہل جنت کی طرف سے اپنے لیے مدح و ثنا قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ کہیں گے اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارا وعدہ سچ کر دکھایا، اور فرمایا، اور وہ کہیں گے اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، اور اللہ تعالی نے اسے ان کی بہترین دعا اور ان کا اختتامی کلمہ قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات ہوگی
الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کا آغاز حمد و ثنا سے ہوا، پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اللہ تعالی سے اس کے ناموں اور صفات کے ذریعے اس کے تقرب کا حصول ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کے بندگی کے ذریعے تقرب کا حصول ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالی سے اہم ترین مقصد اور کامیاب ترین خواہش یعنی ہدایت کی طلب ہے، پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ولا برا دوستی اور دشمنی کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ہمیں دعا و تعریف، توسل و بندگی اور ولا و برا کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مانگنے کے آداب، اللہ رب العالمین کے لیے صفات کمال و جلال کے ثبوت سمیت اسی کے لیے بندگی اور صرف اسی سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سنو، امت کو اپنے رب کی کتاب کی ہدایات و تعلیمات اور اس کے مقاصد پر غور و فکر کرنے کی ضرورت اس زمانے میں بہت زیادہ ہے، جس زمانے میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، آزمائشوں کی کثرت ہے، کچھ لوگ تشکیک و الحاد کے عوامل اور مختلف قسم کے شرک و بدعات کے سبب اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ وہ انبیاء اور رسولوں کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ اور معزز اہل بیت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اختلافات کی کھائی کو وسیع کرتے ہیں، حالانکہ وہ بار بار اس صورت کو دہراتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والوں میں سے بنائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر غضب کیا گیا جو گمراہ ہیں، بے شک وہ بڑا فیاض و کریم ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں وحی میں برکت دے، مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو متقیوں کا ولی ہے۔ میں اس اللہ کی بے حد و انتہا حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے اسوہ اور پاک لوگوں کے قدوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان کے چنیدہ مبارک اہل خانہ پر، ان کے برگزیدہ سبقت لے جانے والے صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائیوں اور آلودگیوں میں پڑنے سے بچو، ہر بھلائی اور تعمیری کام کے لیے تگو دو کرو، تم اللہ کے حکم سے سب سے بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہوگے۔ مومنو، یہ ضروری ہے کہ نئی نسلوں اور معاشروں کو قول و عقیدہ، عمل و اطاعت میں اور علمی و اخلاقی اور سماجی لحاظ سے قرآن کریم کی ہدایات و تعلیمات پر تربیت دی جائے، کیونکہ یہ اسلامی شناخت کی حفاظت کا جوہر اور ان تباہ کن افکار کے حاملین کے خلاف ٹھوس قلعہ ہیں جو مسلمانوں کے مضبوط گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے امت کو عزت و ترقی حاصل ہوگی اور عظمت کے بلند ترین مقام تک پہنچے گی۔ اس لیے اس دور میں قرآن کی ہدایات و تعلیمات کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آج دنیا فتنوں اور بے چینیوں میں جی رہی ہے، بہت سی بے قراریوں اور مصائب کا شکار ہے، اور اللہ کی کتاب سب سے مضبوط سفارشی ہے اور سب سے بڑی غنیمت اور فضل و احسان ہے، اور وہ سب سے بہتر ہم نشین ہے جس کی گفتگو سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے اور جس کا بار بار دہرانا خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے سر چشمے اور نہر سے سیراب ہوں تاکہ ہم دنیا و آخرت کی سعادت سے شاد کام ہو سکے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اے قرآن کے حافظ، اس کے حفظ پر خوش ہو جا، اس پر جمے رہ، تلاوت ایک بڑی غنیمت ہے۔ تو مولا تعالی کی مغفرت اور رحمت سے سرفراز ہوگا، اور لوگوں پر ان کے پروردگار کے سوا کون رحم کرنے والا ہے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ درود و سلام بھیجے اپنے معزز نبی پر، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ سب سے سچ
کہنے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ شفاعت کرنے والے اپنے چنیدہ نبی پر اپنا درود و سلام دو چند کر، جو تیری طرف رہنمائی کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے آل و اصحاب کے لیے پھر تابعین کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد پر، ان کی پاکیزہ اور پاک باز آل و اولاد پر، ان کے صحابہ پر اور خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی پر، اور تمام صحابہ تابعین اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم اور احسان سے اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، ہمارے اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان، خوشحالی اور فراوانی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق و درستگی سے ہمارے امام اور سربراہ کی مدد کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملک کے لیے خیر اور درستگی ہو۔ اے رب مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں اور ہماری سرحدوں کے نگہبانوں کو توفیق دے۔ اے اللہ چال بازوں کی چال، حاسدوں کے حسد، مکر کرنے والوں کے مکر، ظالموں کے ظلم اور زیادتی کو ہم سے پھیر دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے سلامتی، امن و امان، استحکام اور سکون لکھ دے۔ مسجد اقصی کو قیامت کے دن تک معزز اور بلند و بالا کر دے اور اسے محفوظ کر دے۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش برسا، ہمیں نا امید نہ کر، ہمارے اوپر بارش برسا، رحمت کی بارش برسا دے، عذاب اور سزا کی بارش نہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمارے والدین کو تو بخش دے، تمام زندہ و وفات شدہ مسلمان کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔